بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو سنی، میں اسی سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ جیسے ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مخلوق کی خدمت بہت ہی مبارک راستہ ہے۔ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مخلوق کی خدمت خالق کے بتائے ہوئے راستے سے کی جائے۔ اگر خالق کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہم چلیں گے تو خالق تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ مخلوق کی خدمت بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ خالق کا راستہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ تو اب تک آپ نے اس کانفرنس میں جتنی باتیں سنی ہوں گی وہ مین میڈ ہوں گی، انسانی سوچ کی بات ہوگی۔ یہ جو 10 منٹ ملے ہیں اس میں ہم وہ بات سن رہے ہیں جو انسانی عقل سے نہیں ہے بلکہ شریعت سے ہیں، کیونکہ انسان کی خواہش ہمیشہ عقل کے تابع ہونی چاہیے اور انسانی عقل شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ جو خواہش پر چلتا ہے، عقل کو چھوڑتا ہے، وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، اور صرف عقل پر چلتا ہے اور شریعت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اٹینٹیو ہو کر اللہ کی بات کو، شریعت کی بات کو سن لیجئے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، خالق کی بات ہم تک پہنچنے کے 4 راستے ہیں، 5واں کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا راستہ ہے ہولی قرآن، کہ اللہ کا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ دوسرا راستہ ہے سنت، جو ہم نے بار بار سنا، ڈاکٹر شاہین صاحبہ فرماری تھی 1400 سال پہلے۔ تو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سنت ہے۔ پھر تیسرا ہے اجماع، یعنی جو اسکالرز کا کنسنسس ہو جائے، یہ بھی شریعت میں ایسا ہی اوتھینٹک ہے جیسا کہ ہولی قرآن اوتھینٹک ہے اور سنت اوتھینٹک ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اسکالرز کے متفقہ راستے پہ چلو، اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے اینالوجی، یعنی قیاس، یعنی ایک اسکالر ہے جو اوتھینٹک امام ہے، جو فقیہ ہے، جو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کی خدمت پہ لگا چکا ہے، اب وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، تو اس لیے اس کی بات بھی ایسی ہی پریفرڈ ہوگی۔ لیکن 5واں راستہ کہ میری سمجھ میں یہ آیا وہ دین نہیں ہے۔ یہ صرف 4 راستے ہیں جو دین ہیں، اور ان میں جو بات پروو ہوگی وہ دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا پورا قرآن ہے، احادیث ہیں، ان سب کا سمری کیا ہے؟ تو ہمارے سارے اسکالرز نے اتفاق رائے سے یہ بات طے کی ہے کہ شریعت کے 5 آبجیکٹیو ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کلینک کریں، آپ حج کریں، آپ چیریٹی دیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، ان میں سے ہر کام کا مقصد ان 5 میں سے ایک ہوتا ہے۔ چھٹا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے شریعت کا۔ تو قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان 5 آبجیکٹیوز کے لیے ہیں، اور ان 5 آبجیکٹیو کا مقصد پریزرو کرنا ہے۔ کیا پریزرو کرنا ہے؟ سب سے پہلے دین کو پریزرو کرنا ہے، دوسرا نفس کو، انسانی جان کو پریزرو کرنا ہے۔ یہ جو سب آپ کام کر رہے ہیں یہ اسی آبجیکٹیو کو کریٹ کرنے کے لیے ہے کہ انسانی جان محفوظ رہے۔ تیسرا عقل، کہ انسان کی عقل اور وزڈم محفوظ رہے، اس لیے انسان کو شراب اور نشے سے منع کیا گیا۔ تیسرا حفظ النسل، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور آج کی آپ کی جو کانفرنس ہے اسی سے متعلق ہے کہ اسلام کا آبجیکٹیو یہ، اسلام نے اڈلٹری کو کیوں حرام کیا، کیوں نکاح کو جائز کہا؟ اس لیے کہ نسل انسانی محفوظ رہے، اور دس از دا لائن ڈرا کرنے والی بات ہے انسان اور جانور کے درمیان، کہ انسان کی لائنیج ہوتی ہے اور جانور کی کوئی لائنیج نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا نسل نہیں ہوتی ہے، نسب نہیں ہوتا اس کا۔ حفظ المال، مال کی پروٹیکشن ہو، اور تھرڈ ہے حفظ الارض، کہ آپ کی عزت کی حفاظت ہو۔ تو اسلام کی جتنی بھی احکامات ہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ ان 5 آبجیکٹیوز کو فلفل کرنا آئے۔ تو اگر ART کے اندر کوئی ایسی پریکٹس ہو رہی ہے جو نسل انسانی کے خلاف ہے، جو نسب کو مشکوک کر رہی ہے، تو وہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ آبجیکٹیوز آف شریعہ کو ڈائریکٹ ہٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ آبجیکٹیو آف نسب کے اندر ہی ART کی پریکٹس ہو رہی ہے تو وہ ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلا میکرو لیول پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہیں نسل انسانی تو مشکوک نہیں ہو رہی ہے۔ دس از دا ریڈ زون جس میں ہمیں نہیں جانا ہے۔
اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہوتا ہے شریعت میں جو میں چاہتا ہوں کہ سارے ڈاکٹرز پڑھیں. ایک ہوتا ہے شریعہ میکسمز، نارمیٹیو میکسمز، جس کو ہم کہتے ہیں قواعد الشریعہ. یعنی ایک ہے نا کہ ایک مفتی صاحب فتویٰ دینے یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کے میکسمز کیا ہیں، اس کے لاز کیا ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ جو ہائیسٹ ڈگری آف مفتی ہوتا ہے ان کو پڑھائی جاتی ہیں. تو میں 5 میکسم آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بھی براڈر نالج ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کلینکل پریکٹس کر رہے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے. تو دیکھیں 5 بڑے میکسم ہیں جو میڈیکل سائنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے الامور بالمقاصدہا، کہ ہر معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہوگا، کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ دوائی جو لکھ رہے ہیں اس میں آپ کے پرسنل گین ہے یا اس کا واقعتاً نیڈ ہے. تو یہ تعلق جو ہے وہ اس میکسم سے ہے. الضرورہ یزال، کہ جو ہارمز ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. یعنی اگر آپ کی پریکٹس میں کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہارم کو ضرور ایلیمینیٹ ہونا چاہیے، آپ کی ٹریٹمنٹ سے ہارم پیدا نہیں ہونا چاہیے. الیقین لا یزول بالشک، کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جو چیز یقینی ہے اس کو ہم ڈومینیٹ نہیں کریں گے ڈاؤٹ کے ذریعے. ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایبنارملٹی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم فیٹس کو ریموو کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ماں کی جان کو خطرہ ہے. تو ماں کی زندگی سرٹینٹی ہے، اور ووم کے اندر جو ہے وہ انسرٹین ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ سرٹین چیز جو ہے وہ اوور رول کرے گی انسرٹین کے اوپر. الضرورت تقدر بقدر ضرورت، یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم جب یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ یار ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے، اس کے بارے میں میکسم یہ کہتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی گنجائش ہے، اس کو کراس نہیں کرو. بعض اوقات ایک فتویٰ ملتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ایکسیس کر لیا جاتا ہے، ایکسٹینڈ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب نے تو اس کو جائز قرار دیا، لیکن کن شرطوں کے ساتھ جائز دیا اور کن صورتوں میں جائز قرار دیا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، چونکہ ٹائم کم ہے، مجھے کہا گیا کہ بہت ہی مختصر ہے، اور آئی نو لنچ اور آپ کے درمیان ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے، تو کچھ چیزوں کو میں جلدی سے اسکم تھرو کروں گا کہ اسپاؤس ریپروڈکٹیو رائٹ کیا ہوتا ہے. تو اس ایک حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ایک شوہر جب ہسبینڈ اپنی وائف کو بلائے، اپنی نیڈ نہیں آئے تو ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ کی خواہشات نفس جو ہے وہ جائز طریقے سے پورے ہوں. تو اس میں کوئی آبسٹیکل نہیں ہونا چاہیے، ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے ایکسس میں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہی حدیث جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ یہی رائٹ وائف کا بھی ہے کہ وائف کی نیڈ جو ہے وہ ہسبینڈ کو فلفل کرنی چاہیے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو بہت عبادت گزار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اتنی عبادت نہ کرو. ریزن کیا ہے؟ یور وائف ہیز اے رائٹ اوور یو، کہ آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے. تو بیوی کے بھی وہی سیکشول رائٹس ہیں جو شوہر کے سیکشول رائٹس ہیں. ہم بعض اوقات حدیث کو ون سائیڈڈ پڑھ لیتے ہیں. دوسرا ہے کانٹراسیپشن وداؤٹ اسپاؤس کانسنٹ، کہ اگر کانٹراسیپشن ہو رہی ہے، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کانٹراسیپشن آبویسلی جینون میڈیکل ریزن پہ ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر کانٹراسیپشن ہو رہی ہے تو کیا آئدر پارٹی، دونوں پارٹی راضی ہونی چاہیے یا ون سائیڈڈ بھی رضامندی کافی ہوگی. تو اس میں یہ بات اہم ہے کہ ہر اسپاؤس کا رائٹ ہے کہ وہ چلڈرن حاصل کرے اس ریلیشن کے ذریعے. اس لیے نارمل سرکمسٹانسز میں اٹ از ناٹ الاؤڈ کہ ون پارٹی جو ہے ون سائیڈڈلی کانٹراسیپشن کرے وداؤٹ دا کنسنٹ آف ادر پارٹی. لیکن اگر کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں، کوئی کرپشن ہے آن دا ادر پارٹ، جس کی وجہ سے ون پارٹی از گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ دس ریلیشن شپ اور وہ سپریشن کی طرف جا رہی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ واقعتاً جینونلی شریعہ کمپلائنٹ ریزنز ہیں تو وہ سیکنڈ پارٹی، کاؤنٹر پارٹی کی رضامندی کے بغیر بھی کانٹراسیپشن کر سکتی ہے، بیکاز اگر بچہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سپریشن میں بہت ایشو ہوں گے. اچھا، جہاں تک پرماننٹ کانٹراسیپشن کی بات ہے تو پرماننٹ کانٹراسیپشن پہ تو اسکالرس کا کنسنسس ہے کہ یہ ٹی ایل ہونا اور یہ دوسری چیزیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے. یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ ویمن، خاتون کی لائف کو سرٹین ڈینجر ہو اور بورڈ آف میڈیکل نے یہ بتایا ہو کہ اف شی کنسیو تو اس میں سرٹین تھریڈ ہے اس کی زندگی کے بارے میں، وداؤٹ وچ اس لیول کے
परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन करना जायज़ ही नहीं है. लेकिन मैं एक NGO में भी एडवाइज़र हूँ और कुछ जगहों पे विज़िट करने का मौका मिला, तो मैं उन इलाकों का नाम नहीं लेता जहाँ पे मैं खुद ऑडिट पे गया. वहाँ पर उनकी जो हेल्थ वर्कर्स थी, उन्होंने कहा कि एक खातून आती है कि मैं 45 ईयर्स की हूँ और मेरे 5 बच्चे हो गए, माई फैमिली इज़ कम्प्लीटेड और मेरा हस्बैंड का भी कंसेंट है, तो मुझे TL करा दो. तो वो उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेगा और TL करा दिया. दिस इज़ सीवियर सिन. अगर आप सिर्फ इस विश पे कर रहे हैं तो सीवियर सिन है. परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन विदाउट द मेडिकल रीजन, जिसकी वजह से लाइफ को थ्रेट ना अलाउ नहीं है. अच्छा, अबॉर्शन टू द एबनॉर्मल फीटस. एक तो होता है अबॉर्शन बिफोर 120 डेज. देखिए सर्टेन हदीस, क्लियर हदीस है कि आप 120 डेज से पहले अबॉर्शन अलाउ है, वो भी जेन्युइन शरिया रीज़न हो उस पर अलाउ. लेकिन अगर आपका अबॉर्शन जो है 120 डेज़ के बाद हो रहा है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि फीटस जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल है, कंपैटिबल नहीं है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट अलाउड इन एनी केस, बिकॉज अहादीस और आयात भी मौजूद हैं जिनमें लाइफ को बहुत अहमियत दी गई है. और मैं आपको एक वाक़या पेश करूं, हदीस के अंदर आता है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर है कि एक औरत ने दूसरी औरत को हिट किया, उसके पेट में जो वॉर्म था 120 डेज़ के बाद फीटस जो था वो मिस कैरेज हो गया. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक इंसान दियत तुमने इसको देना है, तुमने एक इंसान को कत्ल किया है, तो 120 डेज़ के बाद उसकी वही रेस्पेक्ट है जो एक इंसान की रेस्पेक्ट है. तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ज़िंदा रहना है, मेरी वजह से इनको मार दो, तो ये जायज़ तो नहीं होगा कि मैं अपनी वजह से दूसरी की जान क्यों ले रहा हूँ. बोथ आर इक्वल. तो हमें देखना है कि 120 डेज़ के बाद अलाउ नहीं होता. लेकिन बाज़ स्कॉलर्स की राय ये है, जिसमें इस्लामिक जूरिस काउंसिल ऑफ वर्ल्ड इस्लामिक लीग है, वो कहते हैं कि अगर बोर्ड ये डिसाइड करे कि लाइफ को, खातून माँ की लाइफ को सर्टेन डेंजर है और ये बोर्ड कहता है कि आप बिल्कुल ही बचने के चांसेस नहीं हैं, तो इस बेसिस पर जो है वो बाज़ स्कॉलर्स की राय है कि आप जो है वो अबॉर्शन करा सकते हैं. लेकिन उसमें भी आपको जो है वो 3 कम से कम डॉक्टर से ओपिनियन लेना होता है. अब कमिंग टू द आज का टॉपिक IVF, मैं टाइम को सामने रखते हुए मुख्तसर बात करूंगा कि देखिए IVF के बारे में इस्लाम बहुत क्लियर है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि इंसानी लाइनेज जो है ना बहुत प्रोटेक्ट होनी चाहिए. आप अगर देखें अहादीस में, आयतों में आप देखें कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी ख्वाहिश को सिर्फ अपनी वाइफ या अपनी जो बांदी है जो उस ज़माने में होती थी उनसे पूरा करते हैं. इसके अलावा जो भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है किसी और ज़रिए से, वो दुनिया आखिरत में मलामत वाले हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि इंसान को जो कि अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो, जायज़ नहीं है कि वो अपने वो किसी और की खेती को पानी दे. एंड यू नो द मीनिंग. ठीक. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लीगल लेजिटिमेट रिलेशन से बच्चा होगा वो नसब से साबित होगा, जो अडल्ट्री से होगा उसका नसब साबित नहीं होगा. तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि लीगल रिलेशन हो, यानी IVF कर रहे हैं, फ्रोजन है और वो अभी वो फ्रीज किए जा रहे हैं और बाद में जब शौहर ने तलाक दे दी या शौहर का इंतकाल हो गया उसके बाद फर्टिलाइज हो रहा, तो ये अलाउ नहीं है इस्लाम में, बिकॉज अभी उनका लेजिटिमेट रिलेशन ख़त्म हो गया आपस में. तो ये हमें देखना होगा कि लेजिटिमेट रिलेशन उनका आपस में बाकी है कि नहीं बाकी है. इसलिए कि इस्लाम में नसब जो होता है वो रिलेशन से कायम होता है. जब तक कि निकाह है रिलेशन होगा, जब निकाह नसब होगा, जब तक निकाह नहीं है तो नसब ख़त्म हो जाएगा. तो ये प्रिंसिपल्स हमें सामने रखने हैं और इस पर आप डेडिकेटेड वर्कशॉप कर सकती हैं कि हमें शरिया प्रिंसिपल्स क्या हैं. अगर हम देखें तो शरिया में IVF की 3 कंडीशंस हैं. वन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान ही होगा और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किसी सूरत नहीं हो सकती है, ना डोनर एग, ना डोनर स्पर्म, ना सरोगेसी. देखिए यहाँ पर वही बात है ना कि हम अकल से पहले सोचते हैं, हम शरीयत के बाद में सोचते हैं. आपके पड़ोस ममालिक ने पहले सरोगेसी को बहुत प्रमोट किया, आप खुद ही बैन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास शरीयत की, अल्लाह की रहनुमाई नहीं थी. आपके पास तो है ना, तो हम पहले देखेंगे शरीयत हमें क्या कहती है. दूसरी बात ये है कि जो भी ये ट्रीटमेंट होता है, ऑब्वियसली ये प्राइवेट पार्ट्स का ट्रीटमेंट होता है, तो इसके अंदर हमें ज़रूर देखना है कि पर्दे का ख्याल रखना है, तो सेम जेंडर से ट्रीटमेंट कराया जाए.
تیسری بات جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں سیگریگیشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی میں اپنا نام کرنے کے لیے کہ بھائی میں نے اتنے سالوں کے بعد بے اولاد کو اولاد دے دی, میں اس میں کوئی مکس کر دوں, یا اگر میں نے دیکھا کہ ہسبینڈ کے اسپم میں ایشو ہے تو میں نے کچھ انجیکٹ کر دے. نو, سیگریگیشن کمپلیٹ ہو, صرف مرد اور میاں اور بیوی کا ہی اسپرم اینڈ ایگ ہونا چاہیے, تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کسی صورت نہ ہو, ورنہ اسکالرس کا فتویٰ یہ کہ یہ از ایکول ٹو زنا, از ایکول ٹو ایڈلٹری. جیسے کوئی شخص زنا میں فیسیلیٹیٹ کرے گنہگار ہے, اسی طرح اگر آئی وی ایف کے اندر تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہو رہی ہے تو اسکالر سیز کہ ہی اور شی از اے فیسیلیٹیٹر ٹو دا زنا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے پرسنل اوپینین کی نہیں ہو رہی. او آئی سی ہم سب اس کے ممبر ہیں, اس کی ایک انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی ہے جس کی ریزولوشن ہے بہت کلیئر, جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن آف وائفز ہوم بائی ہر ہسبینڈ سیمن and implantation of the fertilized ovum in the womb of this same woman, it is allowed. And second, external insemination ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ سیمن ہسبینڈ کا ہو اور وائف کے پہلے بعد میں اس کو فرٹیلائز کر دیں اور پھر وائف کے ووم میں آپ ڈال دیں, یہ تو الاؤ ہے کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ 5 صورتیں انہوں نے لکھی ہیں, میں ٹائم کی وجہ سے اس کو نہیں پڑھ رہا, لیکن ان سب میں کامن بات یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہوئی ہے. تو اسلامک فقہ اکیڈمی کی ریزولوشن ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ 5 صورتیں جس میں تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں, اور اسی رولنگ کو بہت سارے اسکالرز نے اپنے فتاویٰ میں مینشن کیا ہے. ایک لاسٹ کوشچن ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو سرپلس ایمبریوز بن گئے ہیں فروزن, ان کا کیا کیا جائے. تو 3 آپشن ہوتے ہیں, یا تو آپ فروزن کو چھوڑ دیں, یا آپ بایو میڈیکل ایکسپیریمنٹیشن کے لیے استعمال کریں, یا اس کو لیٹ دم ڈائی, یا اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. لیکن اس پر جتنے بھی اسکالرز کے فتوے ہم نے دیکھے, اور خاص طور پر او آئی سی کی جو ریزولوشن ہے جو ہم نے دیکھی, اس کے اندر یہی ہے کہ اول تو آپ اتنے ہی ٹیسٹنگ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے, تو سرپلس فروزن ایمبریوز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سیکنڈ, اگر کوئی سرپلس ایمبریو بن بھی گیا ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں یا اس کو لیٹ دم ڈائی کر دیں, اس کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ دیں نہ, اور اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی اور میں امپلانٹ کر دیں, کیونکہ اس کو آپ نے اگر میڈیکلی ایگزامینیشن کریں گے تو جارڈن کا جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے جس پر ان کے فتاویٰ ہیں, ان کا جو سرکاری فتویٰ کا ادارہ ہے, اس نے کہا ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن کرنا بھی جائز نہیں ہے, بیکاز اٹ از اگینسٹ دا ڈگنیٹی آف ہیومن کہ اس پر آپ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. دوسرا, یہ جو IIF ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپلس ایگز جو ہیں ان کو آپ ڈسکارڈ کر دیں, ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہ دیں اور وہ ختم ہو جائیں گے. تو دیز آر دا سم پریکٹیکل ایشوز جس پر میری سجیشن یہ ہے کہ اس پر ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیٹیل کانفرنسز اور ریسرچ پیپرز ہونے چاہیے, اور جتنا میڈیکل ان پٹ بہتر آئے گا اتنا ہی اس پر فتویٰ بھی امپرووڈ آئے گا. لیکن یہ صرف ایک فوڈ فار تھاٹ تھا کہ آپ سب لوگ جو ہے اس میں ڈیسیجن میکرز ہیں, آپ لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس پر سوچیں گے کس طرح ہماری جو سوسائٹی ہے وہ شریعت پر آ جاتی ہے. پی جی ڈی کی بات کی جاتی ہے, جینڈر سلیکشن کی بات کی جاتی ہے, میں اس پہ کوئی شرعیہ اوپینین نہیں دینا چاہ رہا, میں آپ کو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہم اسی زمانہ جاہلیت کی طرف نہیں جا رہے جہاں بیٹی کو برا سمجھا جاتا تھا اور بیٹے کو اچھا سمجھا جاتا تھا؟ کیا آج ہم یہ آپشن نہیں دے رہے لوگوں کو کہ اپنی بیٹیاں پیدا نہ کرو اور بیٹے پیدا کرو؟ تو میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آبجیکٹو کیا ہے. اگرچہ آپ کو جائز ہونے کا فتویٰ مل جائے گا پی جی ڈی کا کہ آپ جو ہے وہ جینڈر سلیکشن, لیکن آبجیکٹو کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیوں امبیلنس سوسائٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی کو اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس سے کیوں نہیں لے کے جانا؟ اللہ کی مرضی, جتنی چاہے عورتیں پیدا کریں, جتنی چاہے مرد پیدا کریں, ہم خود سے انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے, اور اس پر ہم مل کر اسکالرز بھی اور میڈیکل ایکسپرٹس بھی کام کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.